السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے تیسرے فعل یعنی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، جن کے نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور ان کی عقل کامل ہو جائے، اور وہ قوی و توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جس میں ان کا بھلا ہو۔ احادیث میں یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لیے بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے جو شخص کسی یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی عزت کی جاتی ہو۔ اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی مدفون تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خزانے میں سونے کی ایک تختی تھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا، اس شخص کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو، اسے اپنی خلیل اور مختصر زندگی پر خوشی کس طرح ہوتی ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جو قضاء و قدر کا یقین رکھتا ہو، اس کو نعمت چھن جانے اور مصیبت آنے پر غصہ کیسے آتا ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو، وہ کیوں اسے حاصل کرنے کی مشقت میں پڑتا ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے
جسے حساب کا یقین ہو وہ اپنے حساب سے کیسے غافل رہتا ہے اور دنیا کا مال و متاع زیادہ کرنے میں کیوں مشغول ہوتا ہے؟ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو، وہ اس پر کیسے مطمئن ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری جانب اس لوح پر لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر کو پیدا کیا تو اس کے لیے خوشی ہے جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اس کے لیے تباہی ہے جسے میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کیا۔ اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کا نام کاشح تھا اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ علماء فرماتے ہیں وہ ان بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں باپ تھا۔ یاد رہے کہ باپ کے تقوی و پرہیزگاری کے نتیجے میں اس کی اولاد در اولاد کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی اور امان میں رہتے ہیں۔ اور حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو اور اس کے کنبے والوں کو اور اس کے محلے داروں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ یوں ہی باپ کا نیک پرہیزگار ہونا آخرت میں بھی اس کی اولاد کو نفع دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ طور آیت نمبر 21 میں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی ذریت کو اس کے درجے میں اس کے پاس اٹھا لے گا اگرچہ وہ عمل میں اس سے کم ہوتا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی جنت میں جائے گا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا، ارشاد ہوگا کہ وہ تیرے درجے اور عمل کو نہ پہنچے، عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل میں نے اپنے اور ان کے سب کے نفع کے لیے اعمال کیے تھے، اس پر حکم ہوگا کہ وہ اس سے ملا دیے جائیں۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عام صالحین کی صلاح یعنی تقوی و پرہیزگاری ان کی نسل و اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق و فاروق و عثمان و علی و جعفر و عباس و انصار اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صلاح کا کیا کہنا، جن کے اولاد میں شیخ صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی و جعفری و عباسی و انصاری ہیں، یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا و آخرت میں نفع پائیں گے۔ پھر اللہ اکبر حضرات علیہ السادات کرام و اولاد امجاد حضرت خاتون جنت بطول زہرا کے حضور پرنور سید الصالحین، سید العالمین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو عرفہ و اعلیٰ و بلند و بالا ہے۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ اس آیت کی وجہ سے ولی کو نبی پر فضیلت دے کر گمراہ ہو گئے، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر جلی ہے۔ ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ولی ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ابتلا یعنی آزمائش ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ اکثر علماء کا موقف یہ ہے، نیز مشائخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر و بن صلاح نے اپنے فتوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمان حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے چشمِ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا، واللہ تعالی عالم۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں، یوں تو ہر نبی زندہ ہے، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حصی دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ خیر ان 4 میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ خضر و الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور ادریس و عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد